تیسرا آپ نے فرمایا کہ اولاد صالح، نیک اولاد، یدعو لہو، کہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور اولاد کی دعا اللہ والدین کے حق میں بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد آدمی کو فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ سیدنا سعد کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے اپنی والدہ سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ انہوں نے پوچھا میں کون سا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کا۔ وہاں پانی کی بہت قلت تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، کنواں کھدوانا، برما لگانا یا اسی طرح سے پانی کا اہتمام کرنا بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اور آج بھی ہے کہ آدمی کوئی ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دے جہاں پانی کی قلت ہے اور لوگ اسے استفادہ حاصل کرتے رہیں، برما لگا دیں، لوگ اسے پانی لیتے رہیں، اور اسی طرح سے جو بھی اس طرح کی بھلائی کا کام ہے وہ کریں۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کچھ چیزیں اختیار کر لی ہیں۔ بندہ مر گیا، اب اس کے تیجا، ساتہ، 40واں برسی، یہ سب ہم کرتے ہیں۔ اس کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صدقہ کریں، اور صدقے کے اندر بکرا ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے آج ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ ہم صرف صدقہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بکرا لے کے ذبح کر دو اور گوشت اس کا جو ہے وہ تقسیم کر دو یا پکا کے، جیسے بھی آپ چاہیں۔ صدقہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے آپ دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو آپ بکرا ذبح کرو گے تو وہ بکرے کو کیا کرے؟ ایک آدمی کے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، تم بکرا ذبح کر کے دے رہے ہو۔ ایک بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس فیس نہیں ہے، لہذا جو جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق جو آپ اس کو ادا کریں گے، دیں گے، یہ صدقے میں شامل ہوگا۔ آپ نے صدقے کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ حلال روزی کما کر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ صدقہ کریں۔ یہ مولویوں کے یا لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج، یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ 40واں، یہ برسی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، اور مستحق کو ڈھونڈ کے دو۔ یہاں تو آپ 40واں کریں، جیسے بھی اخبارات میں آیا تھا کہ گجرانوالے میں بکاریوں نے اپنی دادی کا چہلم کیا ہے۔ بعض بھائیوں نے پڑھی ہوگی خبر، یہ سوشل میڈیا پہ بھی تھی، اور اس کے اوپر 1.25 کروڑ خرچ کر دیا، 1,25,00,000 خرچ کر دیا اس کے اوپر، چہلم پہ۔ یہ کیا یہ صدقہ ہے؟ خود تو لوگوں سے مانگتے ہو اور پھر اتنا فضول خرچی کر دی کہ 1.25 کروڑ اس کے اوپر خرچ کر دیا۔ اس کے اوپر اجر و ثواب کی امید مت رکھیں۔ آپ کسی کو 100 روپیہ دے دیں، چپکے سے دے دیں جو ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہاں تو جو ہمارا حال ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ ہر کوئی آدمی کھا کے یا تو کھانے میں نقص نکال دے گا یا پھر اپنی داڑھی اور مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکل جائے گا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ یہ 3 صدقہ جاریہ ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ مر گئے ہیں، اب میں اس کے بعد کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کا نماز جنازہ پڑھو، اور وہ جن کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، جو نظر مانی ہے نظر کو پورا کرو، اور ان کے ملنے جلنے والوں سے حسن سلوک کرو۔ ہم ان کے ماں باپ کے ملنے والے سے حسن سلوک دور کی بات ہے۔ ماں مر جائے، باپ مر جائے تو بھائی اپنی بہنوں کو رلا دیتے ہیں، بہنیں اپنے گھر میں بھائی کے گھر میں آتی ہیں، روتی ہوئی جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا رویہ استعمال کیا گیا ہے، اور پھر وہ اپنے دکھی دل سے کہتی ہیں کہ جب تک ماں زندہ تھی تو ہماری قدر تھی، آج ماں نہیں ہے تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لہذا ماں کی قدر کرو اور ماں باپ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو،
یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔